بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندے کو پیدا فرمایا تھا۔ اس کو عنقا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے دونوں جانب 4 بازو تھے۔ وہ چہرے کے اعتبار سے انسانی شکل کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ چہرے کے اعتبار سے انسانی شکل جیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو وحی نازل کی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میں نے عجیب و غریب پرندے کو پیدا کیا ہے۔ وہ بیت المقدس کے ارد گرد کے جانوروں کو اپنا شکار بنائے گا۔ پھر پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ پرندہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنی رہائش بنا لیا تھا۔ روایت میں ہے کہ عرب کے شمالی علاقوں میں اہل ارض کی قوم آباد تھی۔ اہل ارض کے علاقے میں ایک بہت ہی بڑا پہاڑ پایا جاتا تھا، جس کو حف کے نام سے دنیا جانتی تھی۔ اس پہاڑ میں بے شمار پرندے اور جانور موجود تھے۔ اس پرندوں میں عنقا بھی پرندہ موجود تھا۔ یہ پرندہ سال بعد اس پہاڑ سے باہر نظر آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں اور جانوروں کا شکار کر کے پیٹ پالتا تھا۔ ایک دفعہ عنقا کو کئی مدت تک کوئی کھانے پینے کو نہ ملا۔ وہ پرندہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کی آبادی میں آ گیا اور ایک بچے کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد ایک لڑکی کو اٹھا کر چلا گیا۔ ان دونوں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا، جس کا نام حنظلہ علیہ السلام تھا۔ حنظلہ بن صفوان ایک پیغمبر تھے، جنہیں بعض روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اصحاب رس کی جانب بھیجا تھا۔ گو کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک اور حدیث میں بھی پایا جاتا ہے۔ عربی میں عنق گردن کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس پرندے کی گردن لمبی ہوتی تھی، لہٰذا اس نسبت سے اسے عنقا کہا کہتے ہیں۔ فارسی میں اسے سیمرغ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 30 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہندی میں اس لیے امر پکشی یعنی سدا زندہ رہنے والا پرندہ ہے۔ یہ مر کر دوبارہ اٹھتا ہے۔ اس کی اوسط عمر 1000 سال تھی۔ ناظرین گرامی، جب اس پرندے نے انسانوں کو اٹھانا شروع کر دیا تو لوگوں نے عنقا کی شکایت حضرت حنظلہ علیہ السلام سے کی۔ اس وجہ سے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے عنقا کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے عنقا پر آسمانی بجلی نازل کی، جس کی وجہ سے عنقا برباد ہو گیا۔ اس کے بعد اس نسل کا کوئی بھی پرندہ دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس علاقے میں آباد ہوئے تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اس کنویں سے ہی پانی پیتے تھے۔ اس کنویں سے اپنی کھیتی باڑی اور جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اس لیے اس لوگوں کو اہل رس کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک بادشاہ جو الوس کے نام سے مشہور تھا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو شیطان نے اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل رس نے اپنے بادشاہ کے جسم سے یہ آواز سنی کہ میں نہ کھاتا ہوں، نہ ہی مجھے موت آئے گی، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اس طرح وہ قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بادشاہ کے اس مردے جسم کو پوجنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کو خواب میں وحی نازل ہوئی تھی۔ اہل رس کو حنظلہ نے بتایا کہ بادشاہ مر گیا ہے۔ یہ بادشاہ کی روح نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان آپ کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تم سب شرک سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ قوم حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر حضرت علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ بات یہاں تک جا پہنچی کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو شہید کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اس کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب نازل ہوا اور کنواں بالکل خشک ہو گیا۔ جب کنواں خشک ہوا تو کچھ دنوں کے اندر اندر اس قوم کے سب لوگ پیاسے مر گئے۔ درندوں نے ان لوگوں پر حملہ کر کے ان سب کی لاشوں کو کھا لیا۔ اس طرح اہل رس کا یہ علاقہ سنسان ہی اور ریگستان میں بدل گیا۔ عنقا پرندوں
بہت ہی عجیب غریب اور دراز پرواز کرتا تھا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ عنقا سورج کے قریب ہونے کے مقام پر جا پہنچتا تھا۔ جسم و جسامت کے اعتبار سے یہ پرندہ بہت ہی بڑا ہوتا تھا۔ یہ ہاتھیوں کو اس طرح سے اٹھا کر لے جاتا تھا جیسے چیل اپنے شکار کو بڑی آسانی سے اٹھا لے جاتی ہے۔ عنقا جب آسمان کی طرف پرواز کرتا تھا تو اس کے پروں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے آسمانی بجلی گرج رہی ہو۔ یہ پرندہ کئی سو سال تک زندہ رہتا تھا۔ یہ سب پرندوں سے خوبصورت پرندہ ہوتا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ عنقا صرف ایک افسانوی پرندے کا نام ہے، لیکن بہت ہی قدیم کتابوں میں کہانیوں میں عنقا کا ذکر مختلف ناموں سے ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں عنقا کو بنو نام سے جانا جاتا تھا، جس کی مثال مصر کے قدیم کھنڈرات میں نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں عنقا کا ایک مندر بھی تھا، جس مندر میں عنقا سال کے بعد چکر لگاتا تھا۔ ہندو مذہب میں عنقا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گروڈا کے نام سے مشہور ہوا ہے، جسے دیوتاؤں کی سواری مانا گیا ہے، جو اس کائنات میں اڑنے کی باصلاحیت رکھتا تھا۔ ہندو مائتھولوجی میں گدودا کو پرندوں کا راجا مانا جاتا تھا۔ جن پرندوں کا جسم انسان کی طرح ہوتا تھا، ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک بڑے باز کی طرح نظر آتے تھے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب پلیز کر دیں۔ ایک مفسرین کے مطابق جب سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس کا سامنا عنقا سے ہوا، جسے اس نے پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اس پرندے پر سوار ہو کر ایک 7 دن کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اتنے زیادہ تہذیبوں کے مطابق عنقا کی تصویریں، پینٹنگ اور مورتیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کے پرندے اور جانور پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، لیکن یہ بات ہے کہ انسان اس پر یقین نہیں کرتا جب تک اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اس طرح ڈائناسورز کو بھی ہم نے اس وقت ہی مانا تھا جب ہم اس کو باقیات حاصل ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو عنقا کے بارے میں جانکاریاں مل جائیں، جس سے ہم کو پتہ چل جائے کہ عنقا جیسا پرندہ بھی قدیم زمانے میں پایا جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔